إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی بھائیوں اور دوستوں، ہم عمر نوجوان ساتھیوں اور میری آواز کو سننے والی اسلامی خواتین، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، کبریائی، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا فانی کے اندر مبعوث کیا. بعدہ درود و سلام کے گلدستے نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبوت کے آخری کڑی حب اللہ محب اللہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، میں جس موضوع کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب کون. آج کی اس بھاگ دوڑ بھری زندگی میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، ہر انسان کو سکسیسفل ہونا ہے، اس کو سفلتا حاصل کرنا ہے. ایک IAS اور IPS کا اسٹوڈنٹ پوری رات وہ پڑھائی کرتا ہے، 24 گھنٹے میں وہ 18 گھنٹے 16 گھنٹے 20 گھنٹے وہ محنت کرتا ہے. آخر کیوں؟ وجہ کیا ہے اس کو محنت کرنے کی؟ اس کو سفل ہونا ہے، اس کو اپنے مقصد میں کامیاب ہونا ہے. ایک آدمی صبح 8 بجے سے لے کر شام 8 بجے تک اپنی دکان پر ڈیوٹی دیتا ہے. کیوں؟ اس کو سکسیس ہونا ہے، اس کو سفل ہونا ہے، اس کو کامیاب ہونا ہے. ایک آدمی اپنے گاؤں کو چھوڑ کر، اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر، اپنے بیوی کو چھوڑ کر، اپنے والدین کو چھوڑ کر، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر وہ ممبئی جیسے شہر میں آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے اس کو چھوڑنا؟ وجہ یہ کہ اس کو کامیاب ہونا ہے، اس کو سکسیس ہونا ہے، اس کو سفلتا حاصل کرنا ہے. آخر کامیابی کا معیار کیا ہے؟ ہم کامیاب کس کو کہیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ممبرا کے اندر جس کے پاس رہنے کے لیے اچھے گھر ہیں،
جس کو کھانے کے لیے اچھے اچھے کھانے مل رہے ہوں، جس کو پہننے کے لیے اچھے اچھے لباس مل رہے ہوں، جس کے بچے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہوں، ہم اسی کو کہیں گے یہ بڑا کامیاب شخص ہے، یہ کامیابی کو چوم رہا ہے، یہ آسمانوں کی طرف بڑھ رہا ہے، ہم اسی کو کہیں گے۔ یہ تو ہمارے نظر میں کامیاب ہے۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس دولت مند ہے، جس کے پاس بینک بیلنس ہے، جو گاڑی والا، جس کو چلنے کے لیے اس کے پاس گاڑی ہے، اس کو ہم جانتے ہیں کہ بڑا سکسیسفل آدمی ہے، بڑا کامیاب شخص ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نظر میں کامیاب کون ہے؟ آپ کے رب کے نظر میں کامیاب کون ہے؟ آئیے یہ سوال ہم قرآن کریم سے پوچھتے ہیں، یہ سوال ہم اللہ کے کلام سے پوچھتے ہیں۔ آؤ میرے بھائیوں، اس سوال کا جواب ہم قرآن کریم سے لیتے ہیں۔ جب ہم اس بات کو پوچھتے ہیں کہ اے قرآن ذرا تو یہ بتا کہ اللہ کے نظر میں کامیاب کون ہے، اے قرآن تو یہ بتا کہ اللہ کے نظر میں سکسیسفل آدمی کون ہے، قرآن ہمیں جواب دیتا ہے۔ اٹھاؤ سورہ آل عمران آیت نمبر 185، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، ہر جاندار چیز کو بے جان ہونا ہے، ہر انسان کو اس دنیا چھوڑ کر جانا ہی جانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے پورے پورے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا کے اندر تم نے اپنی زندگی اچھے یا برے سے جو بھی گزارا ہے اسی کے مطابق تم کو بدلہ دیا جائے گا۔ اگر دنیا کے اندر تم نے کسی پر ظلم کیا ہے، کسی پر زیادتی کی ہے، تو ہر انسان کو اس کے پورے پورے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ اللہ کے بندو، اللہ کے نظر میں کامیاب وہ ہے جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ فَقَدْ فَازَ، وہ تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے نظر میں کامیاب ہونے والا وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے وہ شخص فَقَدْ فَازَ، کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے نظر میں کامیاب کون ہے؟ جو جہنم سے بچایا جائے اور جنت کے اندر داخل ہو جائے، وہ اللہ کے نظر میں کامیاب ہے۔ او مسلمانوں، جس دنیا کو تم سکسیسفل سمجھتے ہو، جس بزنس کو تم کامیابی سمجھتے ہو، جس دنیا کو تم سکسیسفل اور سفلتا سمجھتے ہو، جس کاروبار کو اپنا تم سب کچھ سمجھتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، او اللہ کے بندو، یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکہ ہے، یہ دنیا کی زندگی تم کو دھوکہ دینے والی ہے۔ وہ لوگوں، دنیا کے اندر تم سے بڑے بڑے امیر پیدا ہوئے، فرعون نام کا اس دنیا کے اندر آیا، قارون نام کا اس دنیا کے اندر آیا، حامان نام کا اس دنیا کے اندر آیا، سارے کے سارے لوگوں کو نیست و نابود ہو گیا، سارے کے سارے لوگ اس دنیا سے مٹ گئے، سارے کے سارے لوگوں کا نام صرف مثال دینے کے لیے باقی ہے۔ اور مسلمانوں ذرا غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آج آپ کو دنیا دی ہے، اگر آپ کے پاس بزنس ہے، تو اس بزنس کو تم کامیابی مت سمجھو۔ کامیاب وہ ہے جو اللہ کے نظر میں جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، وہ شخص کامیاب ہے۔ اب تو ہمیں اس بات کا یقین ہو گیا، اس بات کا ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ کے نظر میں کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچایا جائے اور جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، وہ کامیاب ہے۔ لیکن یہ سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ اب یہ کامیابی کن لوگوں کو ملنے والی ہے؟ کون ایسے لوگ ہیں جو جہنم سے بچائے جائیں گے اور جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے؟ آج کی پوری تقریر 18 پارہ کی اسٹارٹنگ کی 10 آیتیں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کس کو ملے گی؟ جو ایمان والا ہے۔ کامیاب ہونے کی پہلی کوالٹی یہ ہے کہ آپ کو ایمان لانا ضروری ہے۔ اب یہ ایمان کیا چیز ہے؟ ہم نے تو یہی جانا
کہ مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو گئے, ماں باپ نے ہمارا نام ایک اسلامک نام رکھ دیا, عبد الرحمن رکھ دیا, عبد السلام رکھ دیا, عبد الاول رکھ دیا, عبد الآخر رکھ دیا, محمد رکھ دیا, احمد رکھ دیا, بس ہم مسلمان ہو گئے, ہم ایمان والے. نہیں میرے بھائیو, اسلام کس چیز کا نام ہے, ایمان کس چیز کا نام ہے؟ آؤ ہم اپنے نبی سے پوچھتے ہیں کہ ایمان کیا چیز ہے. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں, یا محمد اخبرنی عن الاسلام, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے اسلام کس چیز کا نام ہے, اسلام کے بارے میں بتائیے کہ اسلام کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, کہ اللہ پر ایمان لایا جائے, یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں, اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, وان محمد رسول اللہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ پہلی چیز ہے. وتقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کرنا اسلام کا دوسرا ہے رکن ہے. اسی کے بعد وتؤتی الزکاۃ, اور زکوٰۃ ادا کرنا, وتصوم رمضان, اور رمضان کے روزے رکھنا, وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو طاقت دی ہے, آپ کے پاس استطاعت ہے, تو آپ حج کیجیے. یہ 5 چیزیں ہیں جو اسلام کا رکن ہے, اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں. اس کے بعد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں, یا محمد اخبرنی عن الایمان, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے بارے میں بتائیے, ایمان کس چیز کا نام ہے. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر, یعنی ایمان اللہ پر ایمان ہو, اس کے رسول پر ایمان ہو, اور اس کی کتابوں پر ایمان ہو, اس کے فرشتوں پر ایمان ہو, قیامت کے دن پر ایمان ہو, آخرت کے دن پر ایمان ہو. اسی طریقے سے ایک آخری چیز, چھٹی چیز, کہ تقدیر کی اچھی اور بری چیزوں پر ایمان ہو. آج تم خوشحال ہو, اللہ نے آپ کو خوشحال بنا کر رکھا ہے, خدا نہ خواستہ کل آپ کو رونا پڑے, آپ پر اللہ کوئی مصیبت ڈال دے, تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے, یہ ایمان ہونا چاہیے کہ کل تک خوش تھے تو اللہ نے خوش کیا تھا, آج رو رہے ہیں, آج ہم پر مصیبت ہے, آج ہم پر پریشانی ہے, تو یہ بھی اللہ کا حکم ہے, یہ اللہ کی وجہ سے ہو رہا ہے, اللہ نے ہمارے تقدیر میں لکھ دی تھی, اس لیے آج ہم رو رہے ہیں, پریشان ہیں. تو ایمان اس چیز کا نام ہے. آج میرے بھائیوں, ہمارے پاس رہنے کے لیے اچھے مکان نہیں ہے, ہمارے پاس کھانے کے اچھے کھانے نہ ہو, ہمارے پاس پہننے کے لیے اچھے لباس نہ ہو, ہمارے پاس چلنے کے لیے گاڑی نہیں ہے, لیکن یاد رکھو اگر تمہارے پاس ایمان کی دولت ہے تو تم کائنات کے سب سے امیر شخص ہو, کائنات کے سب سے بڑے دولت مند آپ ہو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے پاس کچھ لوگ ایسے آئیں گے. اللہ فرماتا ہے سورہ آل عمران کے اندر, ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. کل قیامت کا دن ہوگا, کچھ ایسے لوگ بھی اللہ کے نظر میں آئیں گے, اللہ کے پاس آئیں گے, اللہ کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو زمین بھر سونا دینے کے لیے تیار ہوں گے, اور اللہ سے کہیں گے اللہ یہ زمین بھر کی سونا تو لے لے اور مجھے ایمان والوں کے صفوں میں کھڑا کر دے. اے اللہ میں آج تجھے زمین بھر کا سونا دینے کے لیے تیار ہوں, اے اللہ ایمان والوں کے صفوں میں لا کر کھڑا کر دے, اے اللہ ایمان والوں کا ساتھی بنا دے. اللہ فرمائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا. اس آدمی کی فریاد کو کینسل کر دو, اس کے فریاد کو ریجیکٹ کر دو, اس کی درخواست قبول نہیں کی جائے گی. میرے بھائیوں اگر آج آپ کے پاس ایمان ہے, آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایمان دیا ہے, تو تم کائنات کے سب سے بڑے دولت مند ہو. لیکن افسوس ہے آج کا ماحول, ہمارے ایمان کو دیکھا جائے, آج ہمارے گھروں کی بچیاں, مسلمان گھروں کی بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرتی نظر آ رہی ہیں. آج ایک مسلمان عورت اپنے بچوں کو جب نہلاتی ہے, اپنے بچوں کو جب وہ نہلانے کے بعد اس کو کریم پاؤڈر لگانے کے بعد اس کے ماتھے پہ کالے رنگ کا ٹیکا لگا دیتی ہے. عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک یہ ٹیکا ہے, میری مائیں اگر میری آواز کو سن رہی ہے تو سنے, یہ عقیدہ غلط ہے کہ یہ عقیدہ لگانا کہ بچے کے ماتھے پر ٹیکا لگانے کے بعد اس کو کوئی نظر نہیں لگے گی,
یہ عقیدہ غلط ہے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کے ہاتھوں میں چھلا لگا ہوا ہے، جو اپنے کمر پہ اور اپنے گلوں میں اور اسی طریقے سے انہیں پیروں میں لال پیلے کالے رنگ کے دھاگے باندھے ہوئے ہیں۔ آج مسلمانوں کے اندر مسلمان گھروں کا جائزہ لیا جائے تو گلوں میں تعویذ لٹک رہی ہے، آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں تعویذ ہے، کمر میں تعویذ بدے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اگر تم کو کسی مصیبت کے اندر داخل کرنا چاہے، اللہ کی ذات وہ ہے اگر تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پریشانی کے اندر مبتلا کرنا چاہے تو کائنات کے سارے لوگ ایک طرف ہو جائے اور اللہ کی ذات ایک طرف ہو جائے تو تم کو اس پریشانی سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ سارے دنیا کے لوگ مل کر اگر اللہ کی دی ہوئی پریشانی سے بچانا چاہے تو نہیں بچا سکتے ہیں، اور وہی اللہ ہے وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ کی ذات یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عزت دینا چاہے تو کائنات کے سارے لوگ ایک طرف کھڑا ہو کر تم کو ذلت دینا چاہے تو یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے ایمان۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو سب سے پہلے ایمان لایا جائے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ کامیاب لوگوں کی دوسری کوالٹی یہ ہے، کامیاب ہونا ہے تو دوسری خوبی جان لو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جن کی نماز کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کی نمازوں کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے، جن کی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع ہوا کرتا ہے، وہ شخص کامیاب ہے۔ اب یہ خشوع اور خضوع کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ نماز پڑھنے کی حالت میں آپ کا دل نماز میں نہیں لگ رہا ہے، آپ کا دل کاروبار میں لگ رہا ہے، آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور آ کر یہاں نیت باندھنے کے بعد اگر آپ کا دل اپنے کاروبار میں لگ رہا ہے، آپ اگر اپنے دکان کے حساب و کتاب کر رہے ہیں، اگر آپ اپنے بینک بیلنس کا حساب کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن یقین مانو میرے بھائیوں کہ یہ چیز، یہ نماز آپ کے چہرے پہ مار دی جائے گی۔ ایسی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک انصاری صحابی اپنے کھجوروں کے باغ میں کھڑے ہوئے ہیں، کھجور کے پکنے کا وقت آ گیا ہے، کھجور بالکل پک چکی ہے۔ صحابی رسول اس کھجور کو دیکھ رہے ہیں، مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، عصر کا اذان دے رہا ہے۔ صحابی رسول کے کان میں آواز جاتی ہے، صحابی رسول اپنے باغ کو چھوڑ کر مسجد کی طرف آتے ہیں، وضو بناتے ہیں اور مسجد میں نماز پڑھنے لگتے ہیں، عصر کی نماز۔ جب وہ نیت باندھتے ہیں، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر جب نیت باندھتے ہیں تو ان کو ان کے باغ، ان کے کھجوروں کا چہرہ ان کی آنکھوں میں آ رہا ہے، کھجور کا یاد آ رہا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ وہ باغ میں نظروں کے سامنے آ رہا ہے، الحانی عن الصلاۃ، یہاں تک کہ اس قدر غالب ہو جاتا ہے وہ باغ کا کھجور، وہ کھجوروں کا باغ اس قدر صحابہ رسول کے ذہن و دماغ کو خراب کر دیتا ہے کہ صحابہ رسول کہتے ہیں کہ میں عصر کی نماز کے اندر غلطی کر بیٹھتا، 3 رکعت یا 4 رکعت، مجھے یاد نہیں ہے کہ میں 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیرا یا 4 رکعت نماز پڑھ کر سلام پھیرا۔ صحابہ رسول کہتے ہیں سلام پھیرنے کے بعد صحابہ رسول کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے امیر المومنین، میں تم کو اللہ کا گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس باغ کو میں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں، اللہ کے راہ میں خرچ کر رہا ہوں، ایسی باغ کی اور ایسی دولت کی مجھے کوئی ضرورت نہیں جو مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ اے امیر المؤمنین، آپ اس بات پر گواہ رہیے، آج اس باغ نے آج میں نماز سے غافل کر دیا ہے، آج اس باغ نے مجھے اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا ہے، آج اس باغوں نے مجھے اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل کیا ہے۔ اب ایسی چیز کو، ایسی دولت کو میں اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اور میرے بھائیوں ذرا غور کرو، آج ہمارے پاس موبائل ہے،
آج اس موبائل نے کتنے لوگوں کو اللہ کے ذکر سے غافل کیا ہے. مؤذن ظہر کی اذان دے رہا ہے, عصر کی اذان دے رہا ہے, ہمارا نوجوان اس موبائل پر لگا ہوا ہے. ہمارا نوجوان اس موبائل پر جوا کھیل رہا ہے, سٹہ بازی لگا رہا ہے, اس موبائل پر پیسے لگا کر وہ لوڈو کھیل رہا ہے. میرے بھائیو ذرا غور کرو, صحابہ رسول کا عالم کیا ہے. صحابہ رسول ایک کھجور کا باغ نماز میں دخل ہونے کی وجہ سے کھجور کا باغ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیتے ہیں, اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں. آج ہماری نمازوں کو ہماری موبائلوں نے برباد کر دیا ہے. نماز کا ٹائم ہے, ہمارا نوجوان موبائل میں لگا رہتا ہے, موبائل کے ذریعے گناہ کر رہا ہے. میرے بھائیوں, میں یہ نہیں کہتا کہ جو نماز پڑھے اور وہ جو جوا کھیلے, جو سٹہ بازی کرے وہ نماز نہ پڑھے. میں یہ نہیں کہتا. اگر کوئی آدمی جوا کھیلتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی نماز اس کو برائی سے نہیں روک پا رہی ہے. اگر کوئی آدمی برائی کر رہا ہے اور وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز اس کو برائی سے نہیں روک پا رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز یہ برائی کو ختم کر دیتی ہے, بے حیائی کو ختم کر دیتی ہے. میرے بھائیوں, ہمارے گناہ کے باوجود ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں, ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, اور زنا بھی کر رہے ہیں, ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں, شراب پی رہے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, جوا کھیل رہے ہیں, ہم نماز پڑھ رہے ہیں, سٹہ بازی کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہماری نمازوں کے اندر اتنی تاثیر نہیں, ہماری نمازوں کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہماری برائیوں کو ختم کر سکے. تو کامیاب ہونے کے لیے یہ دوسری شرط ہے, دوسری کوالٹی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون. کامیاب لوگوں کی تیسری کوالٹی یہ ہے, کامیاب لوگوں کی تیسری خوبی یہ ہے کہ وہ بیہودہ چیزوں سے دور رہتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون, کامیاب ہے وہ لوگ جو فالتو چیزوں سے دور رہتے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہ سے نہیں کہا کہ گناہ سے دور رہتے ہیں, حرام سے دور رہتے نہیں, بلکہ کہا بیہودہ چیزوں سے, غلط چیزوں سے, فالتو چیزوں سے دور رہتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص لغو بات نہیں کرے گا تو گناہ کے قریب کیسے جائے گا؟ ارے جو شخص زبان سے کسی کو برا بھلا نہیں کہتا ہے وہ گالی کیا کسی کو دے گا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرے نیک بندے وہ ہیں کہ جب وہ کسی گندی محفل سے گزرتے ہیں, جب وہ کسی سینما ہال سے گزرتے ہیں, یا ان کے پاس سے کوئی حسین و جمیل خاتون گزرتی ہے تو یہ اپنی نگاہ کو جھکا لیتے ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ كِرَامًا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے نیک بندے وہ ہیں وَإِذَا مَرُّوا, جب ان کے پاس سے گندگی گزرتی ہے, جب یہ گندی محفلوں سے گزرتے ہیں تو یہ شرافت کے ساتھ, عزت کے ساتھ اپنی نگاہوں کو جھکا کر گزر جاتے ہیں. تو کامیاب لوگوں کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ گندی چیزوں سے دور رہتے ہیں, بیہودہ چیزوں سے دور رہتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون. کامیاب ہونا ہے تو سنو, کامیاب لوگوں کی چوتھی کوالٹی یہ, چوتھی خوبی یہ کہ وہ زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں, زکوٰۃ میں کوئی کسوٹی نہیں کرتے ہیں, زکوٰۃ دینے میں چوری نہیں کرتے ہیں. آج دیکھا جاتا میرے بھائیوں, زکوٰۃ کا معاملہ دیکھا جائے, رمضان کا وقت آتا ہے, ہر کوئی رمضان کے مہینے میں پورے گھر کا ماحول صحیح کر لیتا ہے, اپنے بچوں کو حکم دیتا ہے بیٹا تم نماز پڑھو, بیٹا تم روزہ رکھو, بچی تم نماز پڑھو, سارے گھروں کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھو میرے بھائیوں, یہ رمضان زکوٰۃ کے بعد ہے, روزہ یہ زکوٰۃ کے بعد ہے. اسلام کی 5 چیزیں بنیادی رکن ہیں, وہ یہ کہ اللہ کی گواہی دینا, نبی کو نبی ماننا, یہ ایک چیز ہوئی. اس کے بعد نماز پڑھنا, اس کے بعد زکوٰۃ دینا. رمضان کا روزہ تو بعد میں ہے, لیکن آج ہم نے الٹا کر دیا ہے کہ رمضان کا روزہ تو ہے بڑے اچھے طریقے سے رکھتے ہیں, گھر کا ماحول صحیح کر لیتے ہیں, لیکن زکوٰۃ کا جب معاملہ آتا ہے تو زکوٰۃ بس آنے پونے نکال دیتے ہیں. اور وہ بھی سب نہیں نکالتے ہیں جو اللہ ماشاء اللہ, لیکن کچھ لوگوں میں نے دیکھا کہ زکوٰۃ پورے بایو ڈاٹا سے نکالتے ہیں, اچھے طریقے سے نکالتے ہیں. اور کچھ ایسے لوگوں بھی دیکھا کہ وہ لوگ بس جو ہو دے دو, کوئی حساب کتاب نہیں. یہ والذین هم للزکاة فاعلون کا زمرہ نہیں ہے.
اگر کامیاب ہونا تو زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا کرو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم لفروجهم حافظون، کامیاب لوگوں کی پانچویں کوالٹی ہے، پانچویں خوبی یہ ہے کہ وہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کامیاب لوگ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ اب اس شرمگاہ کی حفاظت کیسے ہوگی؟ آؤ اس سوال کا جواب قرآن کریم سے لیتے ہیں۔ اٹھاؤ سورہ نور 18واں پارہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے نبی ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ ایمان والے مرد اپنے نظروں کو جھکا کر چلے، جب بھی وہ راستے میں چلے، جب بھی وہ کہیں کا سفر کرے تو نظروں کو جھکا کر چلا کریں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ میرے بھائیوں، زنا کا کام نظروں سے ہوتا ہے۔ ایک انسان جب موڈ بناتا زنا کرنے کا تو سب سے پہلے نظر بازی کرنا شروع کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دو کہ یہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں، اور صرف مردوں سے نہیں کہا، اسی آیت کے بعد اللہ نے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغُضُّضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ اے نبی آپ ایمان والی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور کریم پاؤڈر لگا کر مارکیٹ میں نہ نکلے، لپسٹک لگا کر مارکیٹ نہ نکلے۔ میں نے آپ کہ اس ممبرا کے اندر ہائی وے روڈ پہ میں نے دیکھا عصر کی نماز کے بعد جانا ہوا، میں نے وہاں مسلمان عورتوں کی تعداد کافی دیکھی۔ میں نے دو چیز نوٹ کیا۔ ایک چیز کیا، میری ماں اگر میری آواز کو سن رہی ہے تو سنے، میں نے آپ کی ہائی وے روڈ پر دیکھا کہ ایک 40 سے 50 سال کی عورت مکمل برقعے میں ہے، مکمل نقاب میں ہے، اور وہیں پر اس کے ساتھ اس کی جوان بیٹی 15 سے 17 سال کی عمر کے درمیان کی بیٹی بغیر نقاب کیا ہے۔ میں نے ایک چیز اور نوٹ کیا کہ کچھ عورتیں ایسی ہیں جو کالے رنگ کا برقع اوڑھ کر تو جاتی ہیں لیکن ان کا چہرہ کھلا ہوتا ہے۔ یہ چیز میں نے کافی تعداد میں دیکھی ہے۔ میری بہنوں، اللہ کے اس فرمان کو یاد کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے نبی آپ اسلام اپنے بیویوں کو اور اپنے بیٹیوں کو اور اسلام کی شہزادیوں کو اس بات کا حکم دے دو کہ جب بھی وہ گھر سے نکلے تو اپنے چہرے پر نقاب ڈال لیا کریں، اپنے چہروں کو ڈھک لیا کریں۔ ذالک ادنا، تاکہ یہ پہچان ہو جائے، ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ پہچان ہو جائے، تاکہ لوگ دیکھ لے کہ یہ شریف خاندان کی بچیاں ہیں، یہ شریف گھرانے کی لڑکیاں ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، میری بہنوں تمہارا کام مارکیٹ کرنا نہیں ہے، تمہارا کام باہر کے کاروبار کرنا نہیں ہے، تمہارا کام بزنس کرنا نہیں ہے، یہ تو تمہارے شوہروں کا کام ہے مارکیٹ کرنا، بزنس کرنا۔ تم گھروں کو لازم پکڑو، گھروں میں رہو، لیکن کبھی اگر نکلنے کی ضرورت پڑ جائے تو اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر نکلو، اور زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ شنگار کر کے نہ نکلو، کریم پاؤڈر لگا کر، لپسٹک وغیرہ لگا کر، اس کے بعد گھر سے نقاب ڈال کر اور راستے میں جاؤ تو نوفس نکال دو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عورت 4 کام کر لے، اگر عورت 4 کام کر لے تو جنت کے اندر جا سکتی ہے، جس دروازے سے چاہے وہ جنت کے اندر چلی جائے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها، اگر عورت نمازی بن جائے، 5 وقت کا نماز پڑھنا شروع کر دے، وصامت شهرها، اور رمضان کا روزہ رکھنا شروع کر دے، واطاعت بعلها، اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا شروع کر دے، اپنے شوہر کی بات کو مانے، واحسنت فرجها، اور اپنے شوہر کی موجودگی اور غیر موجودگی میں اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، عورت
जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत के अंदर जा सकती है। मेरी बहनों, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको 4 काम बतलाया है। अगर औरत नमाजी बन जाए, रोज़ेदार बन जाए, अपने शौहर की बात को माने और इसी तरीके से अपने शौहर की मौजूदगी और गैर मौजूदगी में अपनी इज्जत का ख्याल रखे और अपने शर्मगाह की हिफाजत करे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं जन्नत का दरवाज़ा खुला है, जिस दरवाजे से चाहे वो उस दरवाजे से जन्नत के अंदर दाखिल हो जाए। और आप लोगों के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं मैं यज़मल्ली मा बैन लिह्यही व मा बैन रिजलैही अज़मल लहुल जन्ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर दोनों जबड़ों के बीच यानी ज़ुबान और दोनों टांगों के बीच यानी शर्मगाह की हिफाजत अगर दे दो तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत देता हूँ। तो ये है कामयाब लोगों की 5वीं निशानी, 5वीं क्वालिटी। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। कामयाब लोगों की एक छठी क्वालिटी, ये छठी खूबी है कि वो अमानत के अंदर चोरी नहीं करते हैं, अमानत के अंदर खयानत नहीं करते हैं। अगर कोई आदमी उनको अपनी कोई चीज़ बतौर अमानत दे रहा है तो वो लोग क्या करते हैं, उस आदमी से लेने के बाद इस ऐसी जगह पर रख देते हैं, खोल कर देखते भी नहीं है कि उस आदमी ने मुझे अमानत के तौर पर क्या दिया है। अफसोस है मेरे भाइयों, आज अगर कोई आदमी मुझे कुछ पैसा दे दे, हमें और आपको कुछ बैलेंस दे दे, तो हम उसके पैसे को अपने बिजनेस में लगा देते हैं। ये अमानत नहीं है। और सुनो, अमानत की बात आई तो मैं आपको यह भी बता दूं, आपके बच्चे भी आपकी अमानत है, आपकी औलाद आपकी अमानत है। बेटा रात को 12 बजे घूम कर आ रहा है घर के अंदर, 2 बजे वो आ रहा है, उससे कोई सवाल नहीं। बेटा रात को 2-2 बजे आए, उससे कोई सवाल नहीं किया जाता है। लेकिन बेटी 8 बजे के बजाय 8:30 बजे आ जाए तो भाई अलग से सवाल करता है, बाप अलग से सवाल करता है, माँ अलग से सवाल करती है, भाभी अलग से सवाल करती है, बड़ी बहन अलग से सवाल करती है। उस लड़की के ऊपर सारे के सारे सवाल आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपने बच्चों को छोड़ दे दो, लेकिन इंसाफ का तकाज़ा ये, अमानत का तकाज़ा ये कि सवाल तो दोनों से होना चाहिए। कल क़यामत के दिन अल्लाह के बारगाह में ये पूछा जाएगा, वो हाजी साहब ये बताओ, वो तहज्जुद गुजार ये बताओ कि आपका बेटा रात को 12 बजे घर के अंदर आता था, आपने कभी उसका इम्तिहान क्यों नहीं लिया, आपने कभी उसको मना क्यों नहीं किया, आपने कभी उसको डांटा क्यों नहीं। एक माँ से सवाल होगा कि ऐ खातून तू ये बता, तेरी जवान लड़की रात के 12 बजे 2-2 बजे तक बिस्तर के अंदर न जाने किसी गैर महरम लड़के से चैट कर रही थी, तूने कभी उसको मना क्यों नहीं किया। ये सारे के सारे सवाल होंगे मेरे भाइयों। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको वालिदैन बनाया है तो आप इस चीज़ पर गौर करें, आप दोनों से सवाल करें। ये नहीं कि बच्चों को छूट दे दें और बच्चों पर सख्ती करें, सख्ती तो दोनों से होनी चाहिए। अगर वो गुनाह करेगा तो ये मत सोचो कि सिर्फ बच्ची गुनाह करेगी तो उसका गुनाह हम पर आएगा, हमारा नाम खराब होगा, और बच्चे गुनाह करेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो अगर अल्लाह तबारक व तआला के नेक बंदे वो हैं, कामयाब बंदे वो हैं कि वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम, कि उनके पास जब अमानत रखी जाती है तो वो अमानत में खयानत नहीं करते हैं। और एक 7वीं क्वालिटी क्या है, वो अहदिहिम राऊन, कि वो धोखा नहीं देते हैं। कामयाब अगर होना तो किसी को धोखा मत दो, किसी को चूतिया मत बनाओ। आज हर इंसान अपना अकल बहुत ज़्यादा दौड़ाता है, अरे आज फला को बना दिया, चूड़ी पहना दिया फला को, ये सब मुहावरे हैं। मेरे भाइयों, कामयाब लोग की 7वीं क्वालिटी यह है कि वो दूसरों को धोखा नहीं देते हैं, वादा खिलाफी नहीं करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इदा हद्दस कज़बा, मुनाफिक की अलामत यह है कि जब वो बात करे तो झूठ बोले। यानी मुनाफिक की एक अलामत यह है कि जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है। याद रखो, ये झूठ बोलना ये मुनाफिक की अलामत है। व इदा वअदा खलफा, और दूसरी अलामत यह है कि जब वो वादा करता है तो वादा खिलाफी करता है, वो धोखा देता है, अपने वादे को निभाता नहीं है। वइज़ा तुमिन खाना, और वो अमानत के अंदर खयानत करता है। ये मुनाफिक की अलामतें हैं, झूठ बोलना, वादा खिलाफी करना, अमानत के अंदर चोरी करना, बेईमानी करना, खयानत करना, ये मुनाफिक की अलामत है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया। तो ये 7 क्वालिटी हुए। और एक आखिरी क्वालिटी
منافق کامیاب ہونے کی ایک 8ویں کوالٹی یہ ہے، ایک 8ویں خوبی یہ ہے کہ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہ کامیاب ہیں. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد نماز کی حفاظت کرنے والوں کو یہ خوف ہوتا ہے، یہ ڈر ہوتا ہے کہ مغرب کی نماز میری چھوٹ نہ جائے. کامیاب لوگوں کی پہچان ہے جو لوگ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں، وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد انہیں ڈر ہوتا ہے، انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں میری عشاء کی نماز چھوٹ نہ جائے. میرے بھائیوں، عصر کی اذان کا وقت ہے، عصر کی نماز کا وقت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر سفر میں ہیں. اللہ کے نبی اور آپ کے ساتھی سفر میں موجود ہیں. دشمنوں کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھی آئے ہوئے ہیں اور عصر کی اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت ہے. اور وہ دشمن اتنا بھی جانتے تھے کہ مسلمان عصر کی نماز کی بڑی اہمیت دیتے ہیں، وہ اپنے جان سے بھی زیادہ مانتے ہیں. دشمنوں نے پلاننگ کیا کہ لاؤ آج جب مسلمان عصر کی نماز میں مشغول ہو جائے، جب مسلمان عصر کی نماز پڑھنے لگے تو ہم لوگ جا کر ان پر حملہ کر دے. یہ ان لوگوں نے پلان بنایا، دشمنوں نے پلان بنایا. ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خبر کر دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا، او میرے ساتھیو، آدھے لوگ تلوار لے کر نیزے لے کر تم نگرانی میں لگ جاؤ اور آدھے لوگ نماز پڑھو. جب یہ لوگ نماز پڑھ لیں گے تو یہ لوگ تلوار لے کر جا کر کھڑے ہو جائیں گے اور جو لوگ تلوار لے کر نگرانی کر رہے تھے وہ آ کر نماز پڑھیں گے. یعنی نماز اس حالت میں بھی معاف نہیں ہے، نماز جنگ کی حالت میں معاف نہیں ہے. میرے بھائیوں، اس واقعے کو بتانے کے بعد مجھے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ یاد آتا ہے. کسی نے سوال کیا کہ شیخ بتائیے کہ اگر کسی آدمی نے، کسی دشمن نے کسی آدمی کو ایک کھمبے میں باندھ دیا ہے اور کھمبے میں ایسا باندھا ہے کہ اس کے دونوں پیر کو باندھا ہے، اس کے دونوں ہاتھ کو باندھا ہے، اس کے سینے کو باندھ دیا ہے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہے، وہ نہ تو رکوع کر سکتا ہے، نہ تو سجدہ کر سکتا ہے، نہ تو وہ رفع دین کر سکتا ہے، نہ تو وہ سینے پہ ہاتھ باندھ سکتا ہے. شیخ بتائیے کیا ایسی حالت میں نماز معاف ہے؟ میرے بھائیوں، آج ہم نے نمازوں کو تو بڑا ہلکا لے لیا ہے. آج ہمیں ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم نے لاک ڈاؤن کے موقع پہ ایسا بھی دیکھا ہے، میں نے اپنی نظروں سے دیکھا، اسی ممبر رسول سے خطبہ دینے کے دوران دیکھا کہ لوگ مسجدوں کے دیواروں کو چھانگ مار کے مسجد کے اندر آتے تھے. آج ایسا کوئی ماحول نہیں ہے، آپ آزادی سے آ سکتے ہیں مسجد کے اندر، لیکن آنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے. شیخ نے جواب دیا، فاتقوا اللہ ما استطعتم. قرآن کی اس آیت پڑھنے کے بعد ان کا جواب یہ نکلتا ہے، او لوگوں، نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. آپ نماز اس حالت میں بھی پڑھیں گے، اشارے سے پڑھیں گے، جیسے تیسے پڑھیں گے، لیکن نماز ایسی حالت میں معاف نہیں ہے. تو میرے بھائیوں، یہ کامیاب لوگوں کی 8 کوالٹی تھی. اگر آپ کو دنیا کے اندر کامیاب ہونا ہے، اگر آپ کو آخرت کے اندر کامیاب ہونا ہے، تو یہ 8 کوالٹی سورہ مومنون کی اسٹارٹنگ کی 10 آیتیں جا کے پڑھ لو، اس کی تفسیر کو پڑھو اور اس پر عمل کرو. انشاءاللہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے. اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب بنائے. اے اللہ، ہمیں نمازی بنائے،